a joyous heart, I extend you a warm welcome on the behalf of Character Building Society, Foundation University School of Health Sciences. I am Awais Shahid from third year MBBS. First of all, let me give you a brief introduction of Character Building Society. Character Building Society is sacred space, a remind to align actions in vibrant race. For the final judgment, a motivation profound. To be professionals true in every earthly bound. A journey embarked with Allah's light, closer to patients and the Creator's sight. Character Building Society is headed by Professor Dr. Humam Sarat Khan, Head of Department Anatomy. Dr. Humam Sarat, the guide with anatomical lore, yet in co-curricular ventures, by our side she does soar. Her energy a beacon, dedication untold. In every venture, a beautiful story unfold. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں مشرف اقبال ڈی پی ٹی 9 سیمسٹر آپ سے مخاطب ہوں۔ مہمانان گرامی، اللہ رب العزت کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ اگر تمام سمندروں کو روشنائی اور تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے پھر بھی اس کی تعریف کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس بے مثال ذات کی کتاب بھی بے مثل ہے، تو آئیے اسی بابرکت کتاب سے اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ زہیب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو
یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے۔ شعور نعت بھی ہو اور زباں بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زباں بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ Now I will invite محمد قاسم for نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے رچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے،
سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ Jazakallah. As we all know, Ramzan is just around the corner, and we all are waiting for this holy month for a whole 1 year. We come into this month with wounded soul, starving for Allah's blessing and mercy. This is a time to heal our hearts, a time to soothe our souls, a time to get our du'as answered, a time to become a better one, a time to bring a change, a challenging change. So let's make this Ramzan more productive, more practical, and more purposeful. We are honored to have Professor Dr. Fawzia Abdul Samad with us today. Ma'am is HOD Oncology Department, a passionate teacher to contribute towards the grooming and uplifting of students as healers of humanity. I would like to invite Professor Dr. Fawzia Abdul Samad to please come on the stage. So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. جزاکم اللہ خیر اتنی بارش میں آنے کا، اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی یہاں آنے کی، اور ہم ڈیفینیٹلی بھیگتے ہوئے یہاں پہنچے، یا جو نہیں بھیگتے ہوئے پہنچے چھتری لے کر آئے، لیکن ڈیفینیٹلی اسٹل جو ہم نے ایفرٹ کی اللہ پاک اس کو قبول کریں. اور قبول کیسے کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سنیں اس کے 2 کمپوننٹس. نمبر 1 ہم اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کریں، اینڈ سیکنڈلی ہم اس کو کیا کریں، آگے پھیلائیں اور اوروں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. So first of all, I must appreciate the efforts of Character Building Society. MashaAllah, they have done an amazing job, and we are grateful to them for conducting this awesome, heartwarming activity for us. Character Building Society basically اس سوسائٹی کا بیج جو تھا وہ ڈاکٹر سعدیہ نے بویا، اور پھر ماشاءاللہ جس طریقے سے آج ڈاکٹر ہما ان کی آبیاری کر رہی ہیں، دیٹ از کمینڈیبل. سو وی آر گریٹفل ٹو آل آف دیم، بیکاز یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے جو ہمیں گاہے بگاہے ریمائنڈرز دیتے ہیں، سو دیٹ وی کین ڈیولپ آل کوشنٹس آف آر لائف. لاسٹ ہم نے کوشنٹس آف لائف پہ بات کی تھی. اف somebody was there, we have a physical quotient, we have an intelligent quotient, we have an emotional quotient, and we have a spiritual and social quotient. So all these things actually we are trying to focus on the spiritual and social quotients of our personalities. And believe you me, as doctors ہمارے لیے سارے quotients کو ڈیولپ کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہمارا نالج کوشنٹ، رائٹ، جس کو میں ہمیشہ ایمفیسائز کرتی ہوں. سو آج کا ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد، what goals can we identify for our Ramzan? Ramzan is 1 week apart. Honestly speaking, ابھی تک آج کی تاریخ میں just before sitting here کتنے لوگوں نے اپنے کوئی گولز ڈیفائن کیے تھے، written، یہ میں نے کرنا ہے؟ 1 ویری گڈ ماشاءاللہ. 2 3 4 یہ وہ 4 ہیں جو سابقین میں سے ہیں. سورہ واقعہ کے جو سابقین ہیں نا، یہ 4 وہ سابقین میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیس لائن ڈیفائن کر لیا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ پازیٹیو کمپٹیشن میں کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی ان تک پہنچیں اور سارے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے وی موو فارورڈ، رائٹ. So today what we are going to do is کہ we'll identify our goals inshallah, and then we are going to jot them down somewhere. Why? Because before Ramzan ہمیں ایک پریپریشن کرنی ہے. اب ہر چیز سے پہلے پریپریشن کرتے ہیں. اسپورٹس ویکس آ رہے ہیں، اسپورٹ ویک آ رہا ہے، اسپورٹ ڈیز آ رہے ہیں. کتنے لوگوں نے اسپورٹس کے لیے تیاری کی ان دنوں میں اسپیسیفکلی؟ یس، ویری گڈ، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. دیٹ از پارٹ آف آر فزیکل کوشنٹ. But now we are going to prepare for Ramadan as well, and that too in the perspective of a healer, of a doctor, right? So Allahumma
اللہم بلغنا رمضان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ رجب سے ہی رمضان کی طلب شروع کر دیتے تھے اور اپنے آپ کو ایک ایکٹیویٹی میں ڈال دیتے تھے، اور طلب کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات اور اپنے معاملات کو مزید فوکس کرتے تھے تاکہ وہ رمضان تک پہنچ سکیں. آج ہم سوچتے ہیں ہمارے دل میں وہ تڑپ ہے. آنیسٹلی آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو. آپ لوگ نا اتنی بڑی انسپریشن ہے میرے لیے. آپ لوگوں نے مجھے کہا شعبان کا لیکچر دیجئے. جب میں نے آپ کے لیے شعبان کا لیکچر تیار کیا تو مجھے خود کو پتہ چلا کہ ایکچولی شعبان کی فضیلت کیا ہے. مجھے صرف یہ پتہ تھا کہ 15 شعبان کا روزہ ہوتا ہے اور 15 شعبان کی نائٹ ہوتی ہے، بٹ جب میں نے آپ کے لیے تیار کیا تو آئی کیم ٹو نو کہ 15 شعبان کے علاوہ بھی شعبان کا مہینہ کتنا قیمتی ہے اور مجھے اس میں کیا کرنا ہے. اور ان کاموں میں سے ایک کام تھا رمضان کی تیاری. تو یہ اسی سلسلے کی الحمدللہ اب دوسری کڑی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم اپنے لیے سوچیں گے کہ ہم نے اس رمضان تک کیسے پہنچنا ہے. اور جو سلف صالحین ہیں یعنی جو بزرگ ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ 6 مہینے سال میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اور جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر 6 مہینے کیا دعا کرتے ہیں؟ اوکے دیٹ از اے پاسبلٹی. لیکن رمضان کے فوراً بعد یس کہ جو اعمال جو عبادات ہم نے کیے یا اللہ تو ان کو قبول فرما. تو دیکھیں 6 مہینے پہلے تو ہمارے پاس الحمدللہ ابھی بھی 6-7 دن ہیں، تو ایٹ لیسٹ وی آر ان دا فگر آف 6. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو فوکس کریں اور اپنے لیے گولز آئیڈینٹیفائی کریں. رائٹ. سو پہلی چیز ہم نے اس کو وارملی ہول ہارٹیڈلی ویلکم کرنا ہے. ہول ہارٹیڈلی ویلکم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ اینی والنٹیئر؟ ہم ہمیشہ انٹریکٹیو بات کرتے ہیں نا. اینی آئیڈیا؟ ساری ہول ہارٹیڈلی ویلکم کرتے ہیں نا. ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں سوری میں رمضان نہیں جانا چاہتا، رمضان میں نہیں انٹر ہونا چاہتا. سو وٹ ڈو وی مین بائی ہول ہارٹیڈلی؟ ٹل ناؤ جب رمضان آتا تھا تو ہم کیا سوچتے تھے؟ ہم نے روزے رکھنے ہیں، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. ہم سوچتے تھے ہم نے تراویح پڑھنی ہے، بہت بڑی بات ہے نو ڈاؤٹ. بٹ اس دفعہ ہم کیا فرق سوچیں گے؟ دس از ہول ہارٹیڈلی. دس ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو انٹر مائی رمضان ود مائی باڈی، ود مائی مائنڈ اینڈ ود مائی سول، ود مائی قلب. قلب جو ہے نا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. ریسنٹلی میں نے ایک بک پڑھی قلب، سائنٹیفک قلب ورسز دا قلب جو اللہ رب العزت کہتے ہیں، اینڈ اٹ واز این امیزنگ بک. سو ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہم اس میں ہول ہارٹیڈلی انٹر ہوئیں اور پوری سنسیریٹی کے ساتھ ہم اپنے جو بھی گولز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر خود ان پہ چیک رکھیں انشاءاللہ. رائٹ. سو ایک سوال ہم نے خود سے پوچھنا ہے. کیا سوال؟ رمضان آنے والا ہے، وی آر گوئنگ ٹو انٹر انشاءاللہ. کیا سوال ہمیں پوچھنا چاہیے خود سے؟ اینی ون؟ اینی والنٹیئر؟ جی بیٹے کیا کوشچن آپ پوچھنا چاہیں گے خود سے؟ ویری گڈ، آسم. آر وی ریڈی فار رمضان؟ میرا سوال یہ تھا کہ آر وی ریڈی فار رمضان؟ اینڈ بینگ ریڈی ہیو وی ڈیفائنڈ آر گولز فار رمضان؟ رائٹ. اور آج کا یہ جو انشاءاللہ سیٹنگ ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ بائی اینڈ آف دا سیشن ہم وہ گولز ڈیفائن کر سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہوا کیوں؟ وائی؟ بیکاز ہم سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، ہم سب تراویح بھی پڑھیں گے. لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال آتا تھا کہ اچھا روزہ اور تراویح تو پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن رب کے پاس کیا لے کے جائیں گے؟ کیا چیز؟ میں اکثر سوچتی ہوں، میں جب فرسٹ ایئر میں تھی تو جنید جمشید جو تھے، جنید جمشید صاحب وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے 2nd-3rd ایئر میں تھے. وائٹل سائن نیا بنا تھا تو EME میس کی ہر گیدرنگ میں وہ آتے تھے اور وہ اس وقت گروپ میں سنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے. میں بھی ادھر تھی، ہلکی پھلکی نماز میں بھی پڑھ لیتی تھی. وہ کہاں پہنچ گئے اور میں کدھر رہ گئی؟ کبھی آپ نے اپنے ساتھ والوں کے بارے میں سوچا؟ میں اور وہ اکٹھے جائیں گے نا، ایک ہی ایرا کے لوگ ہیں، وہ کہاں ہوں گے اور میں کدھر ہوں گی؟ یہ جو فیلنگ آف لاس ہے یہ ہمیں کتنی دفعہ ہوئی؟ ہم جب جائیں گے تو ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ ہم کیا پریزنٹ کریں گے اللہ پاک کے سامنے؟ وائوے میں جاتے ہو نا، آپ تیاری کرتے ہو؟ یس بہت تیاری کرتے ہو ماشاء اللہ. آپ ایگزام میں تھیری پیپر میں جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں؟ یس یو آنسر آر کویشچنز. اتنے آڈ کویشچنز بھی کرتے ہیں. ٹاپر سے تو ہم اتنے ڈاڑے سوال کرتے ہیں، آپ ساروں کے جواب دیتے ہو بیکاز یو ہیو پریپیئرڈ فار دیٹ. تو اب ہم نے اللہ پاک کے سامنے بھی پریپیئر ہونا. اور کیا ہم جا سکیں گے بھی کہ نہیں؟
ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی ہے کہ اگلا رمضان ہم ہر دفعہ سوچتے ہیں نیکسٹ ٹائم ہم یہ کام کریں گے؟ کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے نیکسٹ ٹائم کی؟ نو. آج ایک پیشنٹ نے مجھے کہا میری کیمو ڈیلے کر دیں. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگلے رمضان کا تو پتہ نہیں. میں نے کہا نہیں، حکمت بصیرت سے کچھ کرتے ہیں. اینڈ آئی ٹرائی ٹو کنونس ہم کہ نہیں 2 دن آپ آ جائیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ آپ باقی کے روزے رکھ سکیں. کتنی ویزیبلٹی ہے لوگوں کو ماشاءاللہ، رائٹ؟ سو آپ نے کبھی اس طرح سوچا کہ آپ کے دل میں یہ تڑپ آئی جو میرے اس پیشنٹ کے دل میں، جس نے مجھے ویزیبلٹی دی کہ میں یہ کویسچن ریز کروں گولز آف رمضان کا؟ یہ مجھے ایک پیشنٹ نے بتایا. دیکھیں ہم ہر بندے سے سیکھتے ہیں. سی کولن کا پیشنٹ بھی آپ کو بہت کچھ سکھا کے چلا آتا ہے، رائٹ؟ ہم میں سے کتنے لوگوں میں یہ تڑپ ہے کہ اس رمضان کو ہم کیش کر لیں بیکاز وی آر ناٹ شیور، اینی ون آف اس از ناٹ شیور اباؤٹ اینی تھنگ ان فیوچر. ایسا ہی ہے نا، دس از آر بلیف، رائٹ؟ سو کتنے لوگوں کے دل میں یہ تڑپ آئی کہ وی آر گوئنگ ٹو کیش اٹ سو دیٹ وی کین کیری اٹ فارورڈ. اور فائنلی یہ کہ کیا میں اس رمضان میں ہوتے ہوئے بھی اس کا مقصد حاصل کر پاؤں گی؟ ول آئی بی ایبل ٹو؟ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں آئیڈینٹیفائی کروں کہ میرا مقصد ہے کیا. آپ جب میڈیکل کالج میں آتے ہیں تو کیا آپ کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بہترین آرٹسٹ بن جائیں؟ نو. کیا آپ کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے کیلیگرافی سیکھ لیں؟ نو. آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے دیٹ یو وانٹ ٹو بی اے بیسٹ ڈاکٹر، اے بیسٹ ہیلر، بیکاز یو ہیو لینڈڈ ان اے میڈیکل کالج یا میڈیکل سائنسز کا جو بھی ڈومین آپ کا ہے، ڈینٹل ہے، میڈیکل ہے، دیٹ از ناٹ دا ڈسکشن، رائٹ؟ سو اس میں آپ نے ڈیفائن کیا ڈے 1 سے آپ کا اکیڈیمک شیڈیول اس بچے سے فرق تھا جس نے بزنس میں جانا تھا، اس بچے سے فرق تھا جس نے آرٹس میں جانا تھا. فرق تھا نا؟ آپ کا جو بھائی انجینئرنگ میں گیا بہن وہ آپ سے تھوڑا کم پڑھتی ہوگی، جو بزنس میں گیا وہ اس سے تھوڑا کم پڑھتا ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ وی آل ایگری ٹو اٹ. سو ہم نے بھی اگر تو پرفارم کرنا ہے اور ٹاپ سکور پہ جانا ہے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا اور پھر ہمارا بیہیویئر اسی حساب سے ہوگا. اچھا، ایک ہمیشہ میں بات کرتی ہوں، اپنے ڈیمو روم میں بھی بات کرتی ہوں، اپنی پی جی کلاسز میں بھی، جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہمیشہ دوسری طرف یا سینٹر کی طرف کانسنٹریٹ کیا کریں. ہم جہاں ہوتے ہیں شروع کی کرسیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، بیچ میں کرسیاں خالی ہوتی ہیں، پیچھے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی. سو فار 30 سیکنڈ اگر آپ سارے اسکویز ان ہو جائیں گے اور رائٹ لیفٹ پہ جگہ چھوڑ دیں گے تو بہت بڑا اجر ہے اس کا، بیکاز دین ہے ہی دوسرے کا خیال، اور دوسرے کے خیال سے آپ کو اپنا خیال ملتا ہے. سو جلدی جلدی سینٹر کی طرف موو کریں سو دیٹ آپ کے کنارے رائٹ لیفٹ دونوں طرف سیٹیں خالی ہو جائیں اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کو جگہ مل سکے. ہری اپ 1 منٹ. ویل ڈن، امیزنگ، گریٹ. جلدی جلدی جلدی. گڈ. دونوں طرف سے اسکویز ان کر جائیں. چلیں جی، اوکے. اور آئندہ سے ہم انشاءاللہ ایسے ہی بیٹھیں گے ہمیشہ سو دیٹ ہم اپنے فیلوز کے لیے جگہ چھوڑ سکیں. اوکے، گڈ، گریٹ. ہری اپ. چلیں جی، کین وی ری اسٹارٹ؟ آر وی سیٹلڈ؟ چلیں جی، آر وی سیٹلڈ؟ کین وی ری اسٹارٹ؟ اوکے، کم بیک. چلیں، ٹھیک ہے، ہو گیا. چلیں جی، کم بیک. تھینک یو سو مچ اور جزاک اللہ خیر. اور یہ جو سوال ہے یہ ہر سال جھنجھوڑتا ہے آپ کو، ہر سال آپ کو موو کرتا ہے. اور آپ یقین کیجئے میں نے کورنگ جو تھی وہ ایک رمضان ہی میں سٹارٹ کی، میں نے تفسیر جو تھی وہ ایک رمضان ہی میں سٹارٹ کی، میں سیکھنا ایک رمضان ہی میں سٹارٹ کی، میں نے عربی پڑھانا ایک رمضان ہی میں سٹارٹ کی. از دس اے کوئنسیڈنس؟ نو، اٹس ناٹ. بیکاز رمضان میں چیزیں نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے. اینڈ ونس یو اسٹارٹ یو ڈو اٹ فار 30 days، وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. سو ہمیں گول فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. کسی بھی چیز کا گول فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا کیا دیکھنا ہوتا ہے اس چیز کا. جیسے اگر میں آپ کو کہوں کہ میڈیسن یا ڈاکٹر، میں کہوں ڈاکٹر کا گول کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے ہوگی اس کی؟ اوکے، لیکن کیا آپ کو میننگ نہیں چاہیے گا کہ ڈاکٹر لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں اچیو کرنا چاہ رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کسی چیز کا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے اس کے میننگس کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، رائٹ؟
سو ہم میں سے کون بتائے گا کہ رمضان لفظ کا کیا مطلب ہے؟ اس دفعہ ہم نے چاکلیٹس نہیں رکھی. ہاں سوری صبر نہیں، رمضان، لفظ رمضان. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ مہینے کا نام رمضان کیوں ہو گیا؟ کوئنسیڈنٹلی؟ ارے نہیں بھائی، کوئنسیڈنٹلی نہیں ہے. رمضان مینس، اور نو وہ تو روزے کا ہے، صوم. اچھا ایک بڑا عجیب سا سوال ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا. دیکھیں کتنے سال تو مجھے روزہ رکھتے ہو گئے، اتنے سال آپ کو رکھتے ہو گئے، آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا روزے کا کیا مطلب ہے؟ نو اسی لیے اقبال نے مجھے اور آپ کو ہی کہا تھا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہم نے نا چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، ہم چیزوں کو فور گرانٹڈ، یہ ہے تو ہے. ہمارا خیال ہے کہ ہماری ساری کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ کسی ایک ڈائریکشن میں ہوتی ہے، حالانکہ کریٹیکل تھنکنگ ڈائریکشن میں نہیں ہوتی. کریٹیکل تھنکنگ آپ کا مزاج بن جاتا ہے، رائٹ؟ اور آج ہم یہ سوچ اور تدبر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ گھر جا کے مما کو ضرور بتائیے گا کہ رمضان کا مطلب ہے. اور اس سے پہلے تدبر کی جب بات آئی تو سنس آئی ایم ویری پرو تدبر، تو آپ کو پتہ ہے تدبر کا حکم قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ کیا اللہ پاک ہمیں کہتے ہیں قرآن میں کہ آپ سوچیں؟ یس. کتنے الفاظ کے ساتھ؟ افلا یتفکرون 14 بار، افلا یتدبرون 2 بار، افلا یعقلون تم عقل نہیں استعمال کرتے 46 بار، افلا یتذکرون تم ریفلیکٹ نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو. اور فائنلی 102 بار وہ بار بار آپ کو یہ دعوت دیتا ہے. 102 بار وہ کہہ رہا ہے سوچو، اور ہم رمضان کے 30 دن گزار کے سوچتے ہی نہیں. واہ دوست، حیرت انگیز ہے نا. اور ہم آج بات کرتے ہیں یتفکرون کریٹیو تھنکنگ، یتدبرون کریٹیکل تھنکنگ، یعقلون ریزننگ، یتذکرون ریفلیکٹیو تھنکنگ. آج ہمیں میڈیکل ایجوکیشن بتا رہی ہے. ماسٹر جب آپ کرتے ہیں تو پوری میرا جو تھیسس تھا وہ ان میں سے ایک ٹاپک پہ تھا. سو آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کتنی نئی چیزیں پتہ چل گئیں. ارے بھائی نئی چیزیں تو ہماری گود میں تھیں، بٹ ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں. جیسے وی آر مسلمز بائی برتھ، لیکن وہ بندہ جو کنورٹ ہو کے کلمہ پڑھے وہ اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، اور پھر اس کا آؤٹ پٹ کیسا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو میں اکثر مذاق میں بچوں کو کہتی ہوں فائنل ایئر کی کلاس میں کہ میں مشرف با اسلام ہوئی 3rd ایئر میں. تو وہ ایک دن ایک بڑے مزے سے بچے نے کہا میڈم ایک کوشچن ہے. میں نے کہا جی آپ اس سے پہلے کس مذہب پہ تھی؟ میں نے کہا تھینک یو سو مچ. سو وہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان 3rd ایئر آئی ریئلائزڈ اینڈ آئی ایکسیپٹیڈ کہ یہ جو میں کلمہ پڑھ رہی ہوں اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں ایک تو یہاں سے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے نا، اور ایک یہاں سے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. The moment you start reading it from this place and from this place, only then you are yourself converting. ٹھیک ہے. سو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے جسٹ ٹو ہائی لائٹ اینڈ جسٹ ٹو، جسے کہتے ہیں نا ویک اپ یور نیورونز، رائٹ؟ ویل ہیو ادر کالس فار نیورونز ایز ویل. سو رمضان کا مطلب ہے جھلسا دینے والا، جلا دینے والا. مجھے بھی آپ کا لیکچر تیار کر کے پتہ چلا، آئی کنفیس مجھے بھی نہیں پتہ تھا، اور مجھے بڑی شرم آئی خود سے کہ بیٹا آپ مطلب 49 ایئر سے روزے رکھنے کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ نہیں ہوئی، بیکاز وی ڈونٹ، رائٹ؟ تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ روزہ جو تھا وہ گرمی کے مہینے میں آتا، لیکن ایسا نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مسلمانوں کے تمام گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اور اسی لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں. سو ہمارا پہلا گول اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اس کا میننگ ہمیں پتہ چل گیا، جھلسا دینے والا مہینہ ہے یہ. تو اب پہلا گول ہمارا کیا ہو گیا؟ یس، ہم نے اپنے گناہوں کو اس مہینے میں انشاءاللہ جھلسانا ہے. اور جیسے حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو مقبول روزے رکھے تو وہ آخر میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ نیو بورن ہو. تو ہم نے اس طرح سے انشاءاللہ گناہوں، دس از آر فرسٹ گول از گناہوں کو جھلسانا انشاءاللہ. اچھا جی، پھر ہم نے صرف کھانے کی تیاری نہیں کرنی، عید کی نہیں کرنی، وہ بھی کرنی ہے، میں منع نہیں کر رہی کیونکہ آپ کی عمر میری عمر میں فرق ہے، لیکن گناہوں کو جھلسانا ہے، رائٹ؟ اچھا اس کے بعد کیسے؟ ریگریٹ. قرآن میں بہت خوبصورت 2 لفظ جب بھی آتے ہیں تو آئی گیٹ گوز بمپس. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا
نہ وہ ریگریٹ کریں گے. خوف کس کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا. ریگریٹ کس کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا. تو ہم نے پاسٹ پہ ریگریٹ کرنا ہے اور فیوچر کے لیے نیہ کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ بہتر اعمال کریں گے. سو ریگریٹ آن آر پاسٹ یحزنون, اور پھر لا خوفن, لا خوفن کے لیے نیت کرنی پڑے گی نیک اعمال کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ نے صرف نیت نہیں کرنی, اس نیت کو آپ نے جاٹ ڈاؤن کرنا ہے پریکٹیکلی. ہم کہتے ہیں نا ایلوز شوڈ بی اسمارٹ, ایلوز کی بات کرتے ہو نا, لرننگ آبجیکٹیو شوڈ بی اسمارٹ. وٹ از اسمارٹ؟ اسمارٹ از آبجیکٹیو, اسمارٹ از میجریبل, اسمارٹ از اچیویبل, اسمارٹ از ٹائم باؤنڈ. SMART ہر ایک سے ایک لفظ بنتا ہے. اسمارٹ شوڈ بی اسپیسیفک, میجریبل, اچیویبل, کیا ہے آر سے کیا بنتا ہے؟ ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ. تو ہم نے ابھی جو اپنے گولز بنانے, دے شوڈ بی اسمارٹ. آن لائن جا کے دیکھیں لرننگ آبجیکٹیو اسمارٹ کیسے ہوتے ہیں. تو آپ نے جو گولز بنانے ہیں وہ آپ نے اسمارٹ بنانے ہیں, اور اینڈ آف دا ڈے اپنا انالیسس خود کرنا ہے انشاءاللہ. رائٹ. سو اب ہمیں پتہ تو چل گیا گناہ جلسانے ہیں, لیکن کیسے کرنا ہے, کہاں سے پتہ کریں, کہاں سے پتہ کریں؟ ہاں, انی منی میں نمو, نو دیٹ وی کانٹ. سو جب بھی ہم نے کسی چیز کا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے مالک کی بات سنی جاتی ہے. مرسیڈیز خریدتے ہو تو اس کا مینول فالو کرتے ہو نا, آپ کرتے ہو نا. جب وہ کمپنی والا کہتا ہے کہ اتنے پہ آئل چینج کرو, آپ اتنے پہ آئل چینج کرتے ہو. جب وہ کہتا ہے اتنے پہ فلٹر چینج کرو, آپ اتنے پہ فلٹر چینج کرتے ہو. ایسا ہی ہے. سو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کس کی بات ماننی ہے. ہمارا مالک کون؟ اللہ رب العزت. اور ہمارا مالک ہمارے ساتھ بات کیسے کرتا ہے؟ یس, قرآن پاک میں. سبحان اللہ. سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ قرآن سے لینا ہے. اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ قرآن میں کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کیا مقصد بتایا تھا روزے کا؟ کسی کو یاد ہے؟ ابھی آیت تلاوت ہوئی, افلا. یس, سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ. تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ متقی بننا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ سیکنڈ گول ہمارا کیا ہوا؟ ہم نے تقویٰ ڈیولپ کر. فرسٹ گول کیا تھا؟ ہم نے گناہوں کو جھلسانا تھا. اور اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایز اے ڈاکٹر ہم ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے اور اپنے گناہوں کو جھلسائیں گے. نہیں, جب نیکیاں آتی ہیں نا تو گناہ نکل جاتے ہیں. دس از دا لا آف میٹر. آپ کو پتہ ہے نا, ایئر ہوتی ہے ہر چیز میں, جب اس میں آپ پانی ڈال دیتے ہیں تو ایئر نکل جاتی ہے, اینڈ نیٹ میٹر برابر رہتا ہے. یو نو دس لا نا. اسی طرح جب نیکیاں آتی ہیں نا بیٹا تو گناہ خود ہی نکل جاتے ہیں. سو ہم نے نیکیاں اپنے ورک پلیس سے اکٹھی کرنی ہے. جیسے ابھی میں آ رہی تھی, بنی اسرائیل کی مچھلیاں آپ کو یو نو, سو جسٹ آن دا ڈور 2 پیشنٹس آ گئے. آئی واز لائک اچھا. پھر میں نے کہا نہیں, میں واپس گئی, لاگ ان کھولا, ان کی چٹ پہ ساری ڈیٹیل لکھ دی, کمپیوٹر کی انٹری کسی کے حوالے کر دی, ان کی کاؤنسلنگ کر دی, اور میں نے کہا جی اچھا آپ کمپیوٹر میں یہ ڈال دیں گے, ٹیسٹ آپ کو کر دیں گے. جو پلان تھا وہ میں نے کر دیا. تو ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ میرا یہاں آنا زیادہ قیمتی ہے یا ان 2 کو دیکھنا زیادہ قیمتی ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں, لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ سم ہاؤ میں نے 5 منٹ ٹریولنگ کے لیے رکھے تھے, وہ ٹریولنگ 1.5 منٹ میں ہو گئی. یہ ہوتی ہے وقت کی برکت جو پھر اللہ آپ کو دیتا ہے. بٹ دس نیڈز اے تھنکنگ. ٹھیک ہے. سو آپ نے اپنے پیشنٹس میں سے اپنی نیکیاں اکٹھی کرنی ہے. بی ویری کلیئر. ٹھیک ہے. سو ہمارا سیکنڈ گول تقویٰ. اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ ہمارا وہ ٹارگٹ ہے جو اللہ پاک نے مقرر کیا ہے. اچھا, اب مجھے کون بتائے گا کہ تقویٰ کیا ہے؟ جی بیٹا. آسم, گریٹ. اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا. تو ہم ڈر کی وجہ سے بچیں گے؟ بس بلاک کر دیں, ڈر کی وجہ سے بچیں گے؟ ارے نہیں بھائی, یہ تو بڑا گہرا فلسفہ ہے. اللہ کی محبت اتنی ہوگی ہمارے دل میں کہ ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ وہ رب ہم سے خفا نہ ہو جائے. میں نے کیا کہا؟ اللہ کی محبت ہمارے دل میں اتنی ہوگی کہ ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ وہ رب ہم سے خفا نہ ہو جائے, اور تب ہوگا تقویٰ. I don't know why it's not going. ٹھیک ہے. تو اللہ کی محبت, ہم باپ سے ڈرتے ہیں نا, ماما کے ساتھ تو لینینٹ ہوتے ہیں,
بابا سے ڈرتے ہیں؟ لیکن کیسا ڈر ہوتا ہے؟ یہ ڈر ہوتا ہے کہ تھپڑ لگائیں گے بچیوں کو تو بابا کچھ بھی نہیں کہتے، مجھے تو کبھی کچھ نہیں کہا. ناراض ہو جائیں گے، یو کانٹ افورڈ ہز ناراضگی. تو اللہ کی اتنی محبت، اتنی تڑپ، اتنا تعلق کہ مجھے یہ خوف ہو کہ وہ رب مجھ سے خفا نہ ہو جائے، یہ ہے اصل تقویٰ. اور اب میں نے ہر غلط چیز سے اس لیے رکنا ہے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی کے خوف سے رکنا ہے، اور ہر صحیح چیز اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ مجھے پروپیل کرے گی انشاءاللہ. اور پھر ہم متعارف کرائیں اپنی اولاد کو، خود کو، اللہ کی محبت کے اس کانسیپٹ سے. اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، جنت کے 8 بنائے. اس کی رحمت اس کے قہر پہ غالب ہے، وہ خود کہہ رہا ہے. تو مت، اگر ہم ایگزامز میں آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں، آپ کو یقین نہیں آتا کہ until unless you want to fail we don't fail you. یقین آتا ہے اس بات پہ؟ نہیں پتا تھا مجھے، لیکن ایسا ہی ہے. ساری فیکلٹی آگے بیٹھی ہوئی ہے، دے آل، وہ سارے سر ہلا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے. وی ریئلی وانٹ ٹو پاس یو بیکاز ہم آپ کے اسپریچول پیرنٹس ہیں، اساتذہ روحانی پیرنٹس ہوتے ہیں. وی ریئلی وانٹ ٹو پاس یو. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیلچا لے کے کھڑے ہو جاتے ہو کہ میں نے تو اب ادھر اپنی قبر کھودنی ہے، پھر اس میں لیٹنا ہے، پھر اپنے اوپر مٹی ڈالنی ہے، یو نو. اینڈ وی ٹرائی آر بیسٹ کہ ہم آپ کو، تو اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ ہم کلیئر کریں. صرف ہوتا کیا ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، رائٹ. سو اب ہر چیز کے لیولز ہوتے ہیں، تقوی کا بھی کوئی لیول ہوگا. یہ جو لیول تھا جو بیٹے نے بتایا وہ کیا تھا؟ اول درجے کا تقوی. کلیئر شرک ہے، سوری دوسرے درجے کا تھا. اول درجہ یہ ہے کہ جو کلیئر شرک ہے اس سے بچیں. الحمدللہ ہم سارے اول درجے پہ ہیں. یس الحمدللہ. دیکھیں اول درجے پہ تو آپ سب ہیں، آپ سب کو اللہ رب العزت نے کلمہ دیا ہوا ہے اور آپ اول درجے پہ ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا درجہ گناہوں سے، حرام کاموں سے اور فضولیات سے بچا جائے. ہم اس میں بھی ہیں کچھ، یو نو، ہے نا، ہیں الحمدللہ. کچھ ہیں کچھ نہیں ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بٹ الحمدللہ. دیکھو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم یہ جو غلط کام نہیں کریں یہ ایکچولی اللہ کی محبت ہے ہمارے دل میں؟ ہیو یو ایور تھاٹ اٹ دس وے؟ نو. آپ کا تو خیال ہے اللہ کا حکم ہے، کرو تو کرو، نہیں کرو تو نہ کرو. نو، یو لو ہم بٹ ایکچولی یو نیور آئیڈینٹیفائڈ دس لو ان سائڈ یو. دس از دا لو دیٹ براٹ یو ہیئر. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی اللہ کی محبت ہے کہ آپ کے اس کے بندوں کی محبت آپ کے دل میں آئی، رائٹ. سو آپ اتنے نوبل پروفیشن میں جو آئے ہو تو یہ بھی کالنگ ہے، اور ایکچولی دس اٹ سیلف شوز کہ آپ کا کنیکشن ہے. آئی ایم کنفرمڈ کہ آپ کا کنیکشن ہے، رائٹ. اور فائنلی جس درجے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، رمضان میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کنفرم کس درجے پہ جائیں؟ تیسرے درجے پہ. اونچ نیچ کرتے رہیں گے نا تو فائنلی وہ ہم سی اوشن کھیلا کرتے تھے نا چھوٹے ہوتے ہوئے سیڑھیوں پہ، تو آخر میں جیت جاتے تھے. تو اونچ نیچ کرتے رہیں گے سیکنڈ تھرڈ کے بیچ میں، تو انشاءاللہ تھرڈ پہ پہنچیں گے آخر میں، ہے نا. تیسرا درجہ کیا ہے کہ ہم نے غیر اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں کرنی رمضان میں. کنفرم، غیر اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں کرنی. جیسے اگر ہم آپس میں بیٹھے ہیں، گپ شپ لگانے کو دل چاہ رہا ہے، تو آپ آپس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ اچھا چلو مجھے بتاؤ کل آپ نے کتنی نمازیں پڑھی. یو ہیو ٹو چیٹ. مشکل ہے نا بچیوں کے لیے، تو سب کے لیے مشکل ہے. بچی ایسے ہی بدنام ہے، بچے بھی اتنا بولتے ہیں ماشاء اللہ. کلاس میں چھوڑ کے جاؤ 2 منٹ میں گن 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 شروع ہو جاتی ہے. سو اف یو وانٹ ٹو چیٹ سم تھنگ پازیٹیو. آپ نے کل کتنی نمازیں پڑھی؟ میں نے اتنی پڑھی. آپ نے تراویحیں کتنی پڑھی؟ اچھا آپ کی تراویح میں سماعت کون کر رہا ہے؟ اچھا آپ کی تراویح میں ترجمہ ہے کہ نہیں صرف تراویح؟ او اچھا وہ فلانی مسجد میں تو ترجمہ ہو رہا ہے. اچھا وہ جو اس سے وہ دوسری والی ہے نا اس میں تو تفسیر بھی ہو رہی ہے. اچھا تم اتنی دیر بیٹھتے ہو؟ میں تو نہیں بیٹھتا. چلو میں تمہارے ساتھ چلوں گا. لیٹس ٹاک ڈفرینٹلی. 11 مہینے ہم نے دنیا بھگت لی. لیٹس ٹاک اباؤٹ آر پیشنس. لیٹس ٹاک. آج آپ نے کیا کیا؟ آج نا میرے ایک پیشنٹ تھا، اس کا الٹرا ساؤنڈ جو تھا وہ 3 دن بعد تھا، وہ سرگودا سے آنے والی تھی. میرا بیڈ نہیں تھا لیکن وہ بڑی پریشان تھی. میں نے اس کی فائل اٹھائی اور میں ڈاکٹر آسما کے پاس گیا. یار ڈاکٹر آسما اتنی اچھی ہے، انہوں نے اسی وقت الٹرا ساؤنڈ کر دیا. لیٹس شیئر دی اسٹوریز. لیٹس شیئر کرتے ہیں ہم، لیکن ایک دوسرے کو بتائیں. ہماری گفتگو سے پتہ چلے وی آر گرومڈ ایز ڈاکٹرز. یو نو ڈاکٹر ہونا اور بات ہے اور گرومڈ ایز ڈاکٹر ہونا اور بات ہے. یہ ساری اسٹوری سب کے پاس؟ ہمارے پاس تو 1800 ہوتی ہیں روز کوئی نہ کوئی ماشاء اللہ. سو یو شوڈ شیئر، رائٹ. سو آپ نے اس لیول پہ جانا ہے انشاءاللہ. اور اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اشارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی.
ابو بکر کو تمہارے اوپر فضیلت روزہ اور نماز کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ان کو جو فضیلت ہے اس چیز تقوی، خوف خدا، یاد الہی کی وجہ سے ہے جو ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کم از کم رمضان میں ہمارا ٹارگٹ کون سا ہے؟ تھرڈ۔ فرسٹ پہ الحمدللہ ہم ہیں، سیکنڈ پہ ہم فلیکچویٹ کرتے رہتے ہیں، تھرڈ ہم نے رمضان میں ٹارگٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو جب ہم رمضان میں تھرڈ پہ رہیں گے تو نارمل لائف میں سیکنڈ سے نیچے نہیں جائیں گے پھر، ہے نا؟ سو دس از آور سیکنڈ ٹارگٹ۔ سو ہم نے کرنا کیا ہے ایکچولی؟ نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی کا ذریعہ، اور ہماری صفائی، بدن کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ روزہ۔ And believe it, it has medical advantages as well, it has spiritual advantages as well, it has physical advantages as well. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس رمضان میں اپنے بدنوں کو کندن بنانا ہے۔ What is کندن؟ سونا جب بہت ہیٹ کرتے ہیں نا، جھلساتے ہیں تو اس کی امپیورٹیز نکل جاتی ہیں اور پیور گولڈ آتا ہے، کہتے ہیں 18 کیرٹ ہے، 20 کیرٹ ہے۔ تو ہم نے خود کو 18 کیرٹ میں کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سیکنڈ میسج، سیکنڈ گول، اب کہاں سے لیں دوسرا گول؟ کیا کہہ رہے تھے اللہ پاک؟ روزے اکٹھے ہوئے تھے، اسٹریٹ اوے آگے تھے، جیسے ہی اسلام آیا روزے آگے ساتھ میں؟ نو، روزے ایکچولی اللہ پاک کہہ رہے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن، اور روزے اکٹھے نہیں آئے تھے۔ پہلے صرف مکہ میں عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، 9-10 محرم، اس کے بعد 2 ہجری میں رمضان آیا اور 1 مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ اللہ پاک نے فوراً روزہ نہیں دیا۔ دیکھو 13 سال مدینے مکے کے، 2 سال ہجرت کے، کیوں اللہ پاک نے اتنے گیپ سے سلولی اسٹیڈلی پھر ہمیں روزے کی وہ دی؟ اللہ پاک آسانی چاہتا ہے، ویری گڈ۔ وٹ ایلس؟ یس، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ بلڈ کریں۔ اللہ پاک کو پتہ ہے پھر ہم ریورٹ ہو جائیں گے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی آہستہ آہستہ بلڈ کرنا ہے۔ کیسے بلڈ کرنا ہے؟ ہم نے آج سے سٹارٹ کرنا ہے۔ جو آپ کی روٹین ہوگی نا انشاءاللہ، جیسے میں اب اپنی اگر آپ سے شیئر کروں، جیسے عشاء میں سارے لوگ 17 رکعت نہیں پڑھتے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نے کہا نہیں، جو مرضی ہو، چاہے کہیں جانا ہو چاہے کہیں آنا ہو، اب کے 9 نہیں پڑھنی، یو نو، اسمال ایڈیشن۔ اچھا، مغرب کے بعد نفل پڑھ لینے، تاکہ ہمارا اسٹیمنا ڈیولپ ہو سلولی اینڈ اسٹیڈلی، اور بائی دا ٹائم وی آر دیئر وی ہیو اے اسٹیمنا ٹو سٹ ان دا تراویح۔ ورنہ کبھی پیر سن ہو رہے تھے، کبھی کمر دکھ رہی ہوتی ہے، ہمارے عمر میں تو یہی مسائل ہوتے ہیں نا، پھر ماشاء اللہ آپ تو ینگسٹرز ہیں۔ سو وی ڈیولپ اسٹیمنا، رائٹ؟ تو یہ اسٹیمنا ہم نے ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو سسٹین رکھنا ہے، تاکہ جتنی بھی عبادت ہو وہ راؤنڈ دا منتھ ہم کر سکیں اور اینڈ میں ہم اس کو ریپ کر سکیں انشاءاللہ۔ سو پہلا گول کیا تھا؟ ویری گڈ۔ دوسرا تقوی، تیسرا گریجولی ابھی سے بلڈ اپ کریں۔ سو تیاری کب سے کرنی ہے؟ ویری گڈ۔ کیا تیاری کر سکتے ہیں؟ نماز، گڈ۔ قرآن کی تلاوت کو ریگولر کریں، نمازوں کو ریگولر کریں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو آج سے جو ہے نا، آپ نے پیشنس کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کرنی۔ مشکل ہے، ہم جس کلاس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے، 80 100 پیشنٹ ایک او پی ڈی میں دیکھنا پڑتا ہے ایون ایز اے کنسلٹنٹ، پھر ان کو ایک بات 3 دفعہ سمجھانی پڑتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کیا ہے، اور اس وقت واحد چیز جو آپ کو ریوائیو رکھتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یار نہیں، اللہ پاک کا اجر دے رہا ہے، اس پہ چپ کر جاؤ۔ سو فوکس آن دیٹ، اسٹک آن دیٹ، رائٹ؟ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں آپ دیکھیں نیکیاں آسان ہوتی ہیں نا، ویسے فجر کے وقت اٹھو تو لگتا ہے جیسے کوئی پتھر ہمارے اوپر پڑے ہوئے اور ہمیں اٹھنا پڑ رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اتنی زور کی نیند، ادھر فجر پڑھی نیند غائب، عشاء نہیں پڑھی شدید نیند آ رہی ہے، عشاء پڑھ لی نیند غائب، ہوتا ہے۔ لیکن رمضان میں ایسا نہیں ہوتا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، تو وہ جو اعمال کی آپ کو عادت اس وقت پڑے گی ان کو انشاءاللہ ریٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج سے تیاری کریں گے، سلولی اسٹیڈلی مومنٹم گین کریں گے، اور اس مومنٹم کے ساتھ انشاءاللہ ہم رمضان میں انٹر ہوں گے، اور ابھی سے نیکیاں کرنی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں سورہ ہود میں، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں کرو گناہ خود بخود مٹتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، رائٹ؟ سو ایک اور اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، لئن شکرتم لازیدنکم، وہ کیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ کر دوں گا۔ تو ہمارے لیے شکر ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
بہت بڑا شکر ہے. ہمارے لیے شکر ہے کہ ہم الحمدللہ رمضان تک زندہ ہیں, بہت بڑا شکر ہے. ہمارے لیے یہ شکر ہے کہ تقویٰ کا پہلا درجہ تو ہم سب کے پاس ہے, بہت بڑا شکر ہے. سو پیٹ یور سیلف, ویری گڈ یار, یہ تو ہے نا الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب اس سے آگے جانا ہے, رائٹ. سو ہم نے گریٹفل کن چیزوں کے لیے ہونا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے رمضان, اور ہم نے اس کی شکر گزاری کرنی. اور جب ہم کسی چیز کے شکر گزار ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, ہم اس کو قدر کرتے ہیں. تو ہم نے اس رمضان کی قدر کرنی ہے اور اس کو ویلیو کرتے ہوئے. دیکھیں پہلی بار کووڈ کے بعد آپ اکٹھے ہو رہے ہو, ایسا ہی ہے, 3 سال تو آپ ایسے نہیں بیٹھ سکتے تھے نا, ہم نے ڈیویژن کی ہوتی تھی. تو اس اپارچونیٹی کو اویل کریں. اچھا جی, اس کے بعد اور ہم نے اپنا گول لینا تھا, تو اور کہاں سے لیں؟ کیا کہتے ہیں اللہ پاک, یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. تو اگلا جو ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ روزے کا. اور روزے کا مطلب ہے رک جانا, چھوڑ دینا. کیا رک جانا صرف کھانے پینے سے؟ نو, گناہوں سے بھی ہے. سو روزے کے بھی اگر ہم صرف مطلب دیکھیں تو کھانے پینے سے رک جانا, یا پیٹ کی اور سیکشل ریکوائرمنٹ سے رک جانا, رائٹ, یہ روزہ ہے جو کہ سب رکھتے ہیں. لیکن کیا روزہ اتنا ہے؟ نو. روزے کا جو لٹرری میننگ ہے وہ بہت براڈ ہے, اور وہ کیا ہے, اس کے لیے ہم روزے کے درجات دیکھیں گے. سو پہلا درجہ عام روزہ. عام روزہ کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کے اس تک کھانا نہ کھایا جائے اور باقی سیکشل ریکوائرمنٹ سے رہا جائے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا عام روزہ ہو گیا. پھر خاص روزہ, اعضاء کا روزہ. کون کون سے اعضاء ذرا مجھے بتائیں, سینسری انپٹس, ایئرس, آئیز, سب سے کلپریٹ زبان, پھر باقی اعضاء اور پیٹ. افطاری کے وقت تو یہ پیٹ ہمیں ڈبو دیتا ہے پھر, ہے نا. سو ہم نے پیٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور فائنلی خاص الخاص روزہ وہ ہوتا ہے جو قلب کا روزہ ہو, دل کا روزہ ہو, جس میں آپ کی دل کی کیفیت رہے. ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اب ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ سے میرا سوال ہے, ہم قلب کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ڈویبل ہے, پکی بات ہے. کیسے, کوئی ایگزامپل؟ بھائی آپ نے پیشنٹس کی ڈسکشن کرنی ہے, تو یہ تو وہ نہ ہوا, یہ تو دین کا کام نہ ہوا. آپ تو پیشنٹ کی بات کر رہے ہو, پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ پلان ڈسکس کر رہے ہو. یس, صرف نیت چینج کرنی ہے. اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے ہم بات کریں, مل بیٹھ رہے ہیں, ایم ڈی ٹی میں ڈسکشن کریں, قلب کا روزہ. پھر آپ پڑھ رہے ہیں, اپنی کلاس لے رہے ہیں, قلب کا روزہ ہو سکتا ہے اس میں. کیسے؟ اس علم کو میں ہمیشہ ایک دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس علم کو اپنے بندوں کی خدمت میں استعمال کرنے کی توفیق دے دے. تو اگر آپ اس علم کو بندوں کی خدمت میں استعمال کر لو گے تو پھر کیا ہو گیا, اس محفل میں آپ کا قلب کا روزہ ہو گیا. گڈ, گریٹ. سو اعضاء پہ ہم فوکس کریں گے. سو ہم نے کیا بولا تھا سب سے پہلے, کہاں کا روزہ سب سے کامن, جو سب سے زیادہ کلپریٹ ہے, سب سے پہلے نہیں, اس سے بھی پہلے زبان تو اپنی مرضی سے کھولتے ہو. آنکھ, سب سے پہلے آنکھ کا روزہ, اس کے بعد زبان کا روزہ, اس کے بعد کان کا روزہ, اس کے بعد جسم کے باقی اعضاء کا روزہ, پھر افطار کے وقت معتدل کھانا, اور فائنلی افطار کے وقت آپ کے دل کی کیفیت کہ یہ نہ ہو کہ واہ آج تو روزہ رکھ لیا بھائی, گیا روزہ. افطار کے وقت ڈو ایز اف ایوری تھنگ ڈپینڈز آن یو. ٹھیک, ڈو ایز اف ایوری تھنگ ڈپینڈز آن یو, اینڈ دین پرے ایز اف ایوری تھنگ ڈپینڈز آن اللہ. رکھ لیا نا, اپنی محنت کر لی. اب افطاری کے وقت اللہ پاک میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا, اب آپ قبول کریں گے تو آگے جائے گا. آپ نے بہت اچھا پڑھا, بہت اچھا لکھا, ٹیچر کو پسند نہیں آیا, ایسے کیوں دیتی ہے نمبر؟ جب اتنی چھوٹی سی ٹیچر نہیں دیتی تو وہ اتنا بڑا رب کیسے دے گا؟ تو مانگنا پڑے گا نا اس کو, ہے نا. سو یہ جو فیلنگ ہے نا, کہتے ہیں ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے. ہمیشہ اللہ سے امید رکھتی ہے بہترین معاملے کرے گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دل کی جھڑجھڑاہٹ, ایک دل کی کپ کپاہٹ, اور وہ جو تنہائی میں کپ کپاہٹ ہے نا, وہ بڑی ویلیویبل ہے. ویسے تو پوچھنا نہیں چاہیے, لیکن کسی نے انجوائے کی ہے وہ فیلنگ؟ یس, اف یو آر انجوائنگ اٹ ایٹ دس ایج, قسم کھانا منع ہے, یو آر بلاسڈ. میں تو ابھی تک اس کے پیچھے پھر رہی ہوں. یو گائز آر سو لکی, ماشاء اللہ. ہم تو لڑکتے کڑکتے ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں ہم نے زندگی گزار دی. آئی آلویز envy you all, ماشاء اللہ.
اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے. اوکے سو سب سے پہلے آنکھ کا روزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بچھا ہوا تیر ہے، پس جس نے اللہ کے خوف سے نظر بد کو ترک کیا اللہ اس کو ایسا ایمان نصیب فرمائیں گے کہ اس کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرے گا انشاءاللہ. سو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے. سوشل میڈیا پہ اول تو کوشش کریں اس کو جتنا کٹ ڈاؤن کر سکیں، اسکرینز کو کٹ ڈاؤن کریں، ایون اچھی چیز کو اوائڈ کریں، اس سے زیادہ اچھی چیز کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. دوسرا زبان کی حفاظت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ ڈھال ہے، پس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ کوئی بیہودہ بات کرے نہ جہالت کا کوئی کام کرے، اور اگر اس سے کوئی شخص لڑے جھگڑے یا اسے گالی دے تو کہہ دے میرا روزہ ہے. اور بڑا مزہ آتا ہے کہہ کے میرا روزہ ہے. پچھلے دنوں ایک پیشنٹ آیا گھوم رہا آنٹی تھی بڑی کیوٹ سی، میں نے کہا آنٹی میرا روزہ ہے ورنہ اب ہم لڑ جاتے. ہنس کے ان کا حشر ہو گیا. دونوں طرف اتنی پازیٹیو، اللہ پاک کی باتوں میں اتنی پازیٹیوٹی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ فوراً کلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. سو ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کرے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا نا کہ تم نہ سمجھ لوگوں سے قالوا سلاما، ان کو سلام کر کے گزر جاؤ. ٹھیک ہے. سو ہم نے زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے. تیسرا کان کی حفاظت. جو چیز دیکھنا اور بولنا منع ہے وہ سننا بھی منع ہے. پھر اعضاء کا روزہ. باقی اعضاء جیسے ہاتھ پیر غلط کام کے نہ لائیں، ہاتھ غلط کام میں نہ لگائیں، اور سارے اعضاء کو فوکس کرنا ہے. فائنلی کھانے کے وقت افطار میں، وہ میں مذاق میں کہتی ہوں آخری افطار سمجھ کے مت کھائیں، انشاءاللہ 30 کے 30 روزوں میں 30 افطاریاں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور فائنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں جس کو آدمی بھرے. سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. تو پریشان ہو گئے، کوئی بات نہیں اچھا کھایا کرو، میں نے منع نہیں کیا لیکن تھوڑا سا رائٹ. سو افطار کے وقت کی جو حالت، اس کو میں نے آلریڈی فوکس کر دیا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے مانگیں، اس وقت اس سے طلب کریں. سو درجات قلب کا روزہ. سمعنا واطعنا. صحابہ کرام کا حکم آیا، شراب حرام ہو گئی، شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگ گئی، ایسے بہی جیسے بارش ہوتی ہے. منطقے نکال سکتے تھے نا، ہندوؤں کو بیچ دیتے ہیں، کفار تو پیتے ہیں ان کو بیچ سکتے ہیں، کیوں مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگ گئی. سمعنا واطعنا. پھر ایک صحابیہ تھیں جو کہ جا رہی تھی راستے میں، اس زمانے میں پردہ نہیں تھا، جلابیب کا حکم نہیں تھا جیسے پورا کورنگ ہے، تو راستے سے گزر رہی تھی، پردے کا حکم آیا، انہوں نے سنا، وہ ادھر ہی بیٹھ گئی دیوار کی طرف منہ کر کے. انہوں نے کہا نہیں مجھے جلابیب لا کے دو. جلابیب کہتے ہیں بڑی چادر کو. سمعنا واطعنا. کیا ایک حکم آیا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ صدقہ نہ کر دو. صحابی ہے، انہوں نے اپنا بہترین باغ دے دیا. سمعنا واطعنا. ہم وہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کوشش کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک قبول ضرور کریں گے. رب کی کمپلیٹ سبمیشن، دس از کالڈ سمعنا واطعنا. رائٹ. اچھا اس روزے کا پھر اجر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے روزے دار کے لیے 5 چیزیں مخصوص. اس میں مچھلیوں والا پڑھتی ہوں نا تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے افطاری کے ٹائم. آئی انجوائے اٹ انہوں نے کہا منہ کی خوشبو، اس کے منہ کی خوشبو اللہ رب العزت کو اس کی مشک کی خوشبو سے عزیز ہے. پھر دریا کی مچھلیاں اس کی تسبیح کرتی ہیں اس بندے کی. روز جنت آراستہ کی جاتی ہے روزہ داروں کے لیے، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور آخری رات جو ہے رمضان کی وہ بخشش کی رات لیلۃ الجائزہ ہے. ٹھیک ہے. سو فائنل ہمارا گول اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو ہم نے کس سے کنیکٹ ہونا ہے؟ قرآن سے. یہ بھی ہم نے پڑھی. قرآن کے بندوں پہ 5 حقوق ہیں، پتہ ہے کسی کو؟ سب سے پہلے پڑھا، لیکن پڑھنا کیسے؟ تجوید و ترتیل کے ساتھ. تجوید پتہ ہے سب؟ کتنے لوگوں کو تجوید پتہ ہے؟ ہاتھ ریز کریں. ویری گڈ. سو پہلا حق اس رمضان میں جن کو نہیں آتا وہ اس رمضان میں تجوید کو فوکس کریں گے، اور جن کو آتا ہے انشاءاللہ وہ سیکنڈ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد معانی. کتنے لوگوں کو عربی آتی ہے؟ بہت آسان ہے. 22 لیسنز ہاف آور ایچ. 11 گھنٹے میں آپ قرآن کا پہلا پارہ عربی کا سیکھ سکتے ہیں. دس از مائی چیلنج. جس کو کرنا ہو آ کے مجھ سے رجوع کر لے، آئی گائیڈ دیم. ٹھیک ہے. سو عربی سیکھیں. پھر جن کو عربی آتی ہے وہ تفسیر پڑھیں اور تدبر و تفکر کریں، اور جنہوں نے تفسیر کی ہوئی ہے آف کورس یہ سارے جو ہیں یہ عمل ضرور کریں. لیکن عمل میں نے تلاوت کے بعد کیوں نہیں کہا کہ تلاوت کرو اور عمل کرو؟ سمجھ ہی نہیں آئے گی. سو جو قرآن آپ کو سمجھ آ جائے، کوئی اور آپ کو بتا دے، اس پر عمل کریں. اور فائنلی جب آپ یہ سب کچھ کر لیں، عمل کرنے لگ جائیں، تو پھر اس کو سیکھنے سکھانے کے پروسیس میں لگ جائیں. ٹھیک ہے.
فائنل ہمارا جو گوز ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ ہم نے بنانی ہے. ٹھیک ہے, اگلا ٹارگٹ آپ نے کیا کرنا ہے, قرآن کا اپنا ٹارگٹ بنائیں, اور اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈوز اور ڈونٹس کی لسٹ بنانی ہے. ہمارے وقت کی بوری میں سوراخ ہیں, کوئی بتائے گا کون کون سے, جو ہمارا وقت کانسٹنٹلی وہاں پہ جاتا جا رہا ہے؟ یس, پھر اور گاسپنگ, خواتین کے لیے کوکنگ, شاپنگ, پھر افطاریاں اور سونا. سونا 8 گھنٹے ٹھیک ہے, لیکن سارا روزہ سوتے میں گزار دینا, او مائی لارڈ, ایسا ہوتا ہے. سو کوشش کیجئے کہ لائف کو بیلنس کریں. یہ والا کھانا ابھی سے کر لیں, اس والے کھانے کے ساتھ یہ ایڈ کر دیں, اس والے کو تو ذرا ٹرن آف کریں نا, اور پلیز اس مینیو میں چیزیں کم کر لیں, کھائیں ضرور, مینیو کم کر لیں, رائٹ. اسی طرح اپنے وقت کو قیمتی بنائیں, اللہ سے بات کر کے اور اپنے اعمال پہ فوکس کر کے, جس میں قرآن ہے, نماز ہے, اللہ پاک سے دعائیں ہیں, عبادات ہیں. ٹھیک ہے. فائنلی ہم جب جتنے بھی ہمارے گولز ہوں گے وہ کیا تھے, اب ہم ایک طرف اس کو کوئک ریویو کریں گے. پہلا گول ہمارا کیا تھا, ہم نے کیا کرنا ہے, حقیقی رمضان, جس میں ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے گناہوں کو جھلسانا ہے. گڈ. دوسرا تقوی, اور تقوی میں ہم نے کس لیول پہ جانا ہے, بالکل لایانی چیز سے بچنا ہے, ہر چیز اس کی رضا کے لیے کرنی ہے اور اس کے غضب سے بچنا ہے. تیسرا کیا تھا, اسٹیپ بائی اسٹیپ تھا لیکن وہ ہم نے وہ کر دیا, ویل ڈن. روزہ, اور روزے میں ہم نے کون سا روزہ رکھنا ہے, جو قلب کا ہو. گڈ, گریٹ. اور فائنلی اس کے بعد, روزے کے بعد قرآن, اور قرآن سے ہم نے ہدایت لینی ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے, تفسیر پڑھنی ہے اور اوروں کو بتانا ہے. گڈ, گریٹ. اس کے بعد چیک لسٹ, ڈوز اینڈ ڈونٹس کی چیک لسٹ. اپنی وقت کی بوری کے سوراخ آئیڈینٹیفائی کریں. مشکل ہے, چھوٹے سے گولز ہیں 5, سارے لکھ لیں پلیز, اور ان کو آنیسٹلی ہم یہ سلائڈ شیئر کر دیں گے. چلیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہوگا کیا انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارا اپنا ذکر, عبادت اور تدبر ہوگا. وہ ہمیں کیا دے گا, اللہ کی قربت. اللہ کی قربت سے ہماری اپنی لائف جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہوگی, اس سے ہم ریاکاری سے بچیں گے, انسانوں کی تربیت ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھیں گے, اور ایک خوبصورت معاشرہ بنے گا. دیکھیں, ایک روزہ جو اللہ کے قرب سے ہمیں اس نے کیا دے دیا. ٹھیک ہے. اب ہم کر کیسے سکتے ہیں, سیلف آرگنائزیشن. آپ کا بڑا پکا کربت, میڈم اتنے سارے نفل کیسے پڑھیں, میڈم اتنے سارے قرآن کیسے پڑھیں. ارے بھائی, کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں اگر ہم سیلف آرگنائزیشن کریں اور وقت کی برکت کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ایک ٹیبل دیا ہے جو کہ مسواک کے اوپر لپٹا ہوا ہے, اور آئی ہوپ کہ وہ آپ کو واپس آتے ہوئے ملا ہے کہ جاتے ہوئے ملے گا, واللہ عالم. اچھا, جاتے ہوئے ملے گا. اوکے, آئی ایم سوری, دس از دیئر ڈومین. میں تو یہ والا ٹیبل آپ کو دے دیا جائے گا. آپ نے کرنا کیا ہے, ڈیلی اس کے ہر کھانے پہ ایک ٹک لگانا ہے. آنیسٹلی 5 نمازیں, 3 آؤٹ آف 5, 1 آؤٹ آف 5, 4 آؤٹ آف 5. ٹھیک ہے, کریں گے انشاءاللہ. سو یہ ہمارے گولز کو کور کرے گا. اس میں معاملات بھی ہیں, پیشنس بھی ہیں, سارا کچھ ہے, رائٹ. اچھا, اور فائنلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ spend your every day as if it's a Ramadan. Spend your every day as if it's Ramadan. And then when you will meet your Allah on the day of judgment, that will be your Eid. جزاک اللہ خیر. ہم نے جو کچھ سنا, جو کچھ سمجھا, اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. Now, I would like to invite Professor Dr. Huma Musarrat Khan, President, Character Building Society, to express vote of thanks to our Chief Speaker, Ma'am Fawzia Abdul Samad. Assalamu alaikum. It's so heartening to see all of you, such a big gathering over here, in spite of all the rain and everything. Dear Dr. Fawzia, on behalf of the Character Building Society, the faculty, and all these students, I really want to thank you for your inspiring and really motivational speech. I would like to say over here that as ever your passion and your wisdom, they were shining through your words. And I'm sure inshallah it's going to inspire us all as to like embrace the coming month, the holy month,
with a new vigor, a new vitality, and a new ambition. So Ramadan is just round the corner. We just have a few days ahead of us. My little piece of advice to you in light of what I was hearing and whatever, my little piece of advice to you is to go through the process of self-reflection. See where you stand, identify your shortcomings, set up high targets, and only then you will be able to achieve the spiritual goal, which is the ultimate aim. जिसके बारे में throughout हमने बात की है. And I hope you will remember your words of guidance, and it will help us through this journey. And in the end, I can only pray that may Allah help us to embrace this coming month with patience, compassion, gratitude, taqwa, and may our actions today and for the days to come, always and always, they may reflect the true teachings of Islam and the spirit of this holy month. So Ramzan Mubarak to all of you, Ramzan Kareem, and my special thanks to the members of the character building. They have done a wonderful job at a very short notice. They have been trying to arrange so many things, but we have been having some hiccups, administrative hiccups, and finally they were persistent and they achieved their target. So thank you so much, all of you. Thank you so much. Thank you. Now I would request Ma'am Fozia Abdul Samad to please come on stage to get souvenir from the Character Building Society.